ناظرین، دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ تیز کیے گئے ہیں۔ وفاق اور صوبوں کے حکام پر مشتمل 15 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ بخاری صاحب، اب یہ جو عملی اقدامات کو تیز کر دیا گیا ہے تاکہ دہشت گردی کو جلد از جلد ختم کیا جا سکے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ان اقدامات کو؟ دیکھیں، پہلے تو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہاں پر لوگوں نے نا بالکل فری فار آل بنایا ہوا تھا کہ جس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے ایسے اینٹی اسٹیٹ، ایسے ملک دشمن بیانات جاری کرتے تھے کہ لگتا تھا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے خیال سے وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ایک اپنی انٹریکشن میں میڈیا کے ساتھ کہا تھا نا کہ اب ہم ملک کو ہارڈ اسٹیٹ بنائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے فار اینی بڈی who talks against the state, who talks against the army, who talks against the country, who talks against the nation۔ یہ تو کسی ملک میں اجازت نہیں ہے۔ کوئی ایک ملک مجھے بتا دیں جہاں حکومت کو، ریاست کو، اس ملک کی فوج کو گالی دینا جائز ہے، تو یہاں کیوں جائز ہوگا اور کیوں ہونا چاہیے جائز؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 15 رکنی کمیٹی بنائی ہے، یہ بھی لوگ اس کو لائٹ لے رہے ہیں، ابھی اس کی اہمیت اور اس کے وزن کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ یہ لوگ ڈٹرمن کریں گے کہ کون کون لوگ ہیں جو غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، جن کو غیر ممالک سے فنڈنگ ہو رہی ہے، جو راہ کے ایجنڈے پر ہیں، جو راہ کی کہنا مان رہے ہیں، جو راہ سے مال لے رہے ہیں۔ اور میں نام جب بتانے لگوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گی، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ کون کون جو ہے وہ وہاں سے مال پکڑ رہا ہے۔ اجیت ڈوبل کا ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں، انہوں نے ایک سیل بنایا ہوا ہے، ڈسٹرائے سی پیک۔ اس کا $1 بلین کا اینول بجٹ ہے جو اس کو حکومت دیتی ہے۔ اس میں جتنے بھی علیحدگی پسند لوگ ہیں، جتنے بھی ناراض بلوچ ہیں، سب مال کھا رہے ہیں، سب مال کھا رہے ہیں، بھارتی پاسپورٹوں کے اوپر دنیا بھر میں ٹریول کر رہے ہیں، وہاں پر قیام پذیر ہیں، وہاں پر ٹریننگیں لے رہے ہیں، یہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں پاکستانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دے آر ناٹ پاکستانی، وہ پاکستان کے دشمنوں سے بھی بدتر ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ جو بڑے بڑے نام آپ کو سنائی دیتے ہیں، یہ ان کی بھی بھید کھلنے والے ہیں۔ اب یہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو کچھ کرتی رہی ہیں، یہ جو کچھ ان کے ٹیلی فون 3 قبضے میں لیے ہیں، اور بڑی کوئی حیران کن قسم کے انکشافات جو ہیں وہ ہونے والے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے یہ تو آنے والا وقت طے کرے گا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے راہ سے بھی رابطے تھے اور ان کے افغانستان سے بھی رابطے تھے۔ میں کیوں یہ نہ مانوں؟ کیا کیا انہوں نے جو ٹرین کا اتنا بڑا سانحہ ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ ان کے منہ سے ایک لفظ ان شہیدوں کے نام کے لیے نکلا ہو جن کی جانیں گئی اس میں؟ انہوں نے ساری کمپین کی، جلسے جلوس کیے، احتجاج کیے وہاں پر وہ لاشیں اٹھانے کے لیے، اور یہ کہہ کے کہ جی دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کے نام بھی مسنگ پرسنز میں آ جائیں۔ جن لوگوں نے پاکستان کا بارڈر کراس کر کے حملہ آور ہوئے، جن کو ہماری فوج کے کمانڈوز نے موقع پر ہلاک کیا، ان سے یعنی سوئسائڈ بامز ان کے ساتھ سے جیکٹیں سب کچھ ریسیو ہوا، غیر ملکی اسلحہ ریسیو ہوا، ان کی کون سی پہچان کی ضرورت ہے جی؟ اگر بلوچوں نے اٹیک کیا تھا اور ان کو مار دیا، بالکل ٹھیک کیا۔ یہ جو جسٹیفیکیشن ہے نا، ناراض بلوچ کیڑی ناراضگی ہے جی؟ میں ذرا آج پوچھنا چاہتا ہوں ویسے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یعنی آپ یہ دیکھیے صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے اور پاکستان کی اشرافیہ نے، یا لیٹس سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بلوچوں کو راضی کرنے کے لیے کیا نہیں کیا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 مرتبہ تو حالیہ تاریخ میں وزیر اعظم بنے نا بلوچستان کے، ظفر اللہ جمالی صاحب، اور اس کے بعد یہ انوار کاکڑ صاحب، یہ بلوچ ہے نا؟ اچھا، کوئی چیف منسٹر مجھے بتائیے جو نان بلوچی لگایا ہو کبھی کسی نے؟ کوئی گورنر بتائیے جو نان بلوچی ہو؟ آپ خود ہی تو حکومت کرتے رہے وہاں پر بلوچ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں۔ محرومی جی، یہ احساس محرومی جو ہے یہ بز ورڈ بن گیا ہے۔ کیڑا احساس محرومی جی؟ کب آپ کو بجٹ نہیں ملے آپ کے سردار کھا جائیں گے، ہمارا قصور ہے؟ وہ آپ اپنے سرداروں سے پوچھیں نا۔ آپ چڑھ دوڑتے ہیں پاکستان کی حکومت کے اوپر، پاکستان کی فوج کے اوپر۔ آپ دیکھیے اس وقت کی صورتحال کیا ہے۔ آبادی ہے جی وہاں کی 14.897 ملین، یہ بنتی ہے جی کو ایگزیجریٹڈ فگر بھی اگر آپ بنا لیں اس کو، 2023 کا یہ مردم شماری ہے، اس کے تحت 15 کروڑ جی، ٹھیک ہے جی۔ 995 بلین بجٹ ہے جی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 36% زیادہ ہے، اور کسی صوبے کو نہیں ملا اتنا جتنا بلوچستانوں کو ملا ہے۔ دوسری جناب، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب مشرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے 200 ارب روپے یعنی فلٹر کیے تھے، یا کہہ لیجیے انڈکٹ کیے تھے بلوچستان میں۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب زرداری صاحب جب بنے صدر پہلی دفعہ, انہوں نے پہلے تو پوری بلوچستان قوم سے معافی مانگی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو محروم کیا گیا تو میں مطلب ایز اے صدر, ناٹ ایز این انڈیویجول, آپ سے معافی مانگتا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے بھی بے پناہ فنڈنگ بلوچستان میں کی. ابھی میں نے آپ کو صورتحال بتا دی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نعرے لگاتے ہیں غربت محرومی, یہ مثال کے طور پہ اختر مینگل صاحب, ذرا ان سے کوئی یہ تو پوچھے, ذرا اپنی مالی حیثیت تو بیان فرمائیں. کون سا ریسورس ہے بلوچستان کا جس کے اوپر ان کا قبضہ نہیں ہے؟ یعنی آپ اپنے پیٹ بڑے کرتے جائیں اور محرومی کا نعرہ لگاتے جائیں. یہ عجیب سیاست ہے, یہ بہت ہی عجیب و غریب سیاست ہے. ایک بات. دوسری بات یہ آ جائیں جناب ذرا مہارنگ بلوچ صاحبہ جو ہے, یہ جو پھر بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے یا فیئر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی فنڈز کی. ابھی آپ نے بتایا بھی ویسے تو پنجاب کا سب سے زیادہ بجٹ ہوتا ہے لیکن بلوچستان میں بھی ٹھیک ٹھاک بجٹ تو ملتا ہے, لیکن وہی فیئر ڈسٹریبیوشن جو ان کے سردار پیسہ کھا جاتے ہیں, لیکن اس کی سزا جو ہے یہ باب پاکستان کو یا پنجاب کے لوگوں کو. گفتگو کی ہے, اس کا جواب مجھے دے لیں دیں کہ پنجاب کا بھی تو بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. پنجاب کی آبادی کا پتہ ہے آپ کو؟ پنجاب کے علاقے کا پتہ ہے آپ کو؟ بالکل. تو اگر ریسورسز زیادہ ہوں گے, لوگ کماتے زیادہ ہوں گے, محنت زیادہ کرتے ہوں گے تو بجٹ زیادہ ہوگا, ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ مہارنگ بلوچ صاحبہ جو ہے, ان کے جو راز سے تعلقات کی بات ہو رہی ہے, اللہ کرے کہ یہ غلط ہو, میری خواہش نہیں ہے یہ, لیکن اگر یہ رابطے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ وہاں کی لیڈرشپ کر کیا رہی ہے. آپ محرومی کا نعرہ لگا کے آپ پاکستان کی حکومت کے خلاف ہرزہ سرائی کر کے باہر کی ان قوتوں سے بینیفٹس لے رہے ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنے کے درپے ہیں. اگر یہ درست ہے تو مجھے بتائیے کوئی ہمدردی ہونی چاہیے ان سے. جیسا میں نے کہا آپ سے, یہ بھی تو لوگوں نے دیکھا نا کہ آپ اسلام آباد میں پلے کارڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو خواتین ہیں ان کے بارے میں کیا صرف سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے وہ تو میں نہیں کہنا چاہتا. ایسے لوگوں کے نام بھی لے کے کھڑی ہوئی ہیں جو آپریشن میں مارے جاتے ہیں, جو حملہ آور ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر, پاکستان کی فوج کے اوپر. یار یہ کیا ڈرامہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں ان میڈیا پرسن سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو ایسے لوگوں کو گلوریفائی کرتے ہیں. خدا کے واسطے ان خواتین کا ضرور آپ ساتھ دیں. آپ, میں سہولت کاری تو نہیں کہوں گا, آپ ان کو ساتھ دیں, لیکن پاکستان کے خلاف نہیں. پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف ان کو نہ انکریج کریں, نہ ان کے اوپر داد کے ڈھونگرے برسائیں. نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا. یہ محرومی کا جب کبھی آپ کبھی وہ کہتے ہیں نا, وہ یہ بنی ہے نا 15 رکنی, پتہ لگے گا آپ کو کہ کیا کیا بلوچستان کو ملتا رہا ہے اور کہاں کہاں وہ جاتا رہا ہے. یہ میں پھر ایک بار ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نہ فنڈنگ کی کبھی کمی رہی ہے, نہ بجٹ کی کبھی کمی رہی ہے. یہ صرف وہاں کے سردار لوٹ مار کر کے کھا جاتے ہیں. بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ دہشت گرد تنظیمیں بھی بخاری صاحب ایک بہت بڑی وجہ ہے بلوچستان میں جو امن تباہ ہے, BLA خاص طور پہ, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہاں پر دہشت گردی کے عناصر جس طرح سے پروموٹ ہو رہے ہیں. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ ایک پوری تاریخ ہے وہاں. یہ علیحدگی پسند تنظیمیں جو ہیں یہ وہاں پر بنانے کے لیے CIA نے بلیک واٹر استعمال کی, انڈیا نے را استعمال کی, افغانستان نے NDS استعمال کی. یہ سب کچھ وہاں پر اتنا خوفناک طریقے سے ہو رہا ہے. انہوں نے پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرائے. انہوں نے وہاں پر جاتے ہوئے پنجابیوں کے مجھے یہ بتائیں, فنڈ آپ کو نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پنجابیوں کی شناختی کارڈ دے کے ان کو ہلاک کرنا شروع کر دیں. بالکل. از دیٹ محرومی؟ یہ تو مطلب ہے یہ اندھے لوگ ہیں, بہرے ہیں, یہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. آپ شناختی کارڈ دیکھ کے دوسری قومیتوں کے لوگوں کو ماریں گے. ابھی حال ہی میں سندھیوں کو مارا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں پھر کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے اس حرکت کو, اس سازش کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ لوگ پھر بلوچیوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیں. بالکل. میری اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, لیکن اگر یہ جاری رہا تو یہ ایک دن ہو کے رہے گا. بالکل. پاکستان میں امن اور استحکام کے لیے سب کو مل کر ساتھ ایک دوسرے کے کھڑے ہونا پڑے گا, اور دہشت گردی کے عناصر کو ختم کرنے کے لیے جو فیصلے کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد بھی بہت ضروری ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.